وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مع عدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام درس نمبر 562، آیت نمبر 76. آج کا موضوع کیا ہم مشرک نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا. کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر
79 انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سامعین اکرام، بہت اہم آیت ہے، اور آیت کی اہمیت یہ ہے کہ ہم سب کو یہ جملہ کہنا چاہیے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جملہ، لیکن ہر دعوی ایمان کرنے والے کو یہ عملی طور پہ ایسا ہونا چاہیے۔ اگر یہ زبان سے کہے یا نہ کہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ اس کی اصل کیفیت جو ہے یہ ہر مسلمان کی ایسی ہونی چاہیے۔ ترجمہ آپ نے سنا کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں یکسو ہوں۔ تو اس میں کافی باتوں کی وضاحت ہو جاتی ہے سامعین کرام۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، ایک بات کہ کس طرف رخ ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یکسو ہونا ضروری ہے، اور یکسو نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ اس کو آپ نے سوچنا ہے اور غور کرنا ہے۔ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رخ کس طرف ہے۔ اگر ہمارا رخ اللہ کی طرف نہ ہو تو اس آیت کی روح سے ہم مشرک ہیں۔ اگر ہم یکسو نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے عملی طور پہ ہم مشرک ہیں۔ یکسو، حنیف، یکسو۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر آیت ہے، لیکن اس میں ہماری تمام زندگی کا پروگرام ہے جو بنیادی یعنی ہونا چاہیے، یا ہمارا رخ کس طرف ہونا چاہیے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ تو انی وجہت وجہیہ، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس میں خود ہی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ میرا تو اس ذات کی طرف رخ ہے، اور میں اس ذات کو مانتا ہوں کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، فاطر۔ اور تو اس میں اب یعنی ایک تو دیکھیں ہم آج کے حساب سے اپنا احتساب کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، تو بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، اور ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، باطن کی طرف نہیں ہے۔ اس بات پہ تھوڑا سوچیں آپ۔ دیکھیں رخ ہی آپ کا غلط ہو گیا تو آپ کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں، صرف ایک رخ کی تبدیلی سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یعنی ایک انسان جانتا ہے کہ نماز جو ہے، مثال کے طور پہ ہم مغرب کی طرف، مردان میں جو ہے مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں نا، قبلہ رخ جو ہے ہمارا مغرب ہے، لیکن جانتے پوچھتے اگر کوئی شخص مشرق کی طرف کھڑا ہو جائے تو کیا یہ نماز ہو جائے گی اس کی؟ یعنی قبلہ تو معلوم کرنا چاہیے۔ آپ ایسے ہوٹلوں میں جاتے ہیں جہاں قبلے کا نشان نہیں ہوتا تو آپ پتہ کرتے ہیں وہاں مینجمنٹ سے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور بعض ہوٹلوں میں تو لگا رہتا ہے کہ نشان ہوتا ہے کہ قبلہ کا نشان ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، ہمارا رخ ہونا چاہیے اللہ کی طرف، اور معلوم بھی ہمیں کہ اللہ ہی ہمارے یعنی مرکز ہے، اور ہمارا رخ اسی کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن کیا کیجیے کہ ہمارا رخ، ہم نے اپنا رخ جان بوجھ کر، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، اللہ کے تو ہم قائل ہیں، مشرک بھی قائل ہیں، لیکن مشرکوں نے بھی جانتے بوجھتے اللہ سے اپنا رخ پھیر کے معبودان باطل کی طرف کر لیا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی رب السماوات والارض کو مانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، لیکن اس نے اپنا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف کر لیا تھا۔ اب ظاہر کیا، تو وہ جو بھی ہو، یعنی ظاہر کی کوئی بھی چیز، انہوں نے مثال کے طور پہ چاند، ستارے اور سورج، ستارہ پرست قوم تھی، تو اس طرف ہم جو ہیں ظاہر پرست ہیں،
ستارے بھی ظاہر ہیں، چاند سورج ستارے ظاہر سے تعلق ہے اس کا، مخلوق ہے وہ، ہمارا بھی مخلوق اللہ کی جو پیدائش ہے اس کی طرف ہمارا رخ ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم یکسو ہیں، یکسو، تو یہ دو صفات تو ہم میں موجود ہیں کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف سے ہم نے اپنا رخ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ اور یہ اتنی تکلیف دہ داستان ہے، تکلیف دہ موضوع ہے، اور اتنا یعنی بنیادی بھی ہے اور تکلیف دہ اس طرح ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں چاہا تھا، مسلمان امت ہی اگر گمراہ ہو جائے کھلی گمراہی میں تو اللہ تعالیٰ کا تو پھر وہ جو یعنی مقصد پیدائش ہے وہ تو آپ نہیں پورا کر رہے اسے۔ اچھا، پھر اسی کی وجہ سے کہ آپ نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کے، باطن سے پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا ہے، اب اس کے جو خرابیاں ہیں جو ظاہر ہو نہیں ہیں، ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے تو رخ ہی بدل لیا ہے، رخ ہی دنیا کی طرف کر لیا ہے، ظاہر کی طرف منہ موڑ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تمام قوم کی داستان ہے ضامن اکرام، میڈیا کو آپ دیکھ لیں کھلے طور پہ، آپ کو جو بھی ہو رہا ہے میڈیا پہ تو ظاہر پرستی ہے، اور میڈیا کو معلوم ہے کہ یہ ظاہر پرست قوم ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ 7 سے لے کر 12 بجے تک یہی ظاہر کی باتیں جو پرائم ٹائم ہے، 2-3 دانشوروں کو، دنیا کے دانشوروں کو، یہ دفاعی دانشور ہے، یہ اقتصادی امور کا ماہر ہے، یہ سیاسی امور کا ماہر ہے، یہ وہ، اس کو بلا کے اور مختلف خیال لوگوں کو بلا کے ایک دوسرے سے آپ لڑواتے رہتے ہیں، یعنی کسی بھی بہانے سے آپ اپنی محفل کو گرم رکھتے ہیں کہ ایک طرف سے ادھر بیان آئے گا، دوسری طرف سے، بہرحال اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ظاہر پرستی ہے۔ آج آپ کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ظاہر پرست ہے، ظاہر کی دعوت دیتی ہیں۔ اب ہمارے عمران خان ظاہر کی تبدیلی کا نعرہ لے کے اٹھے تھے، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا اختیار، وہ تو ہمارے اعمال ہیں، اعمالکم عمالکم، اس میں تو کوئی خیر تعجب کی بات نہیں ہے، جو ہم جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہیں۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو دیکھنی ہوں گی، سمجھنی ہوں گی، اور یہ بڑا جو ہے بڑا ایک تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ہم نے تو اپنا رخ ہی چینج کر لیا ہے، ہم تو کھلی گمراہی میں پڑ گئے، یکسو ہو گئے دنیا میں، یکسوئی۔ آپ دیکھ لیں والدین اپنے بچوں کے ظاہر کے بارے میں یکسو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ان کو پڑھانا ہے، یہ کرانا ہے، لیڈر بنانا ہے، فلانا ڈمکانا، بس ظاہر ہی میرے بچے کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے، ڈنڈا لٹکا دو، یہ اس پہ لٹکے گا تو قد بڑھ جائے گا۔ ساری پریشانیاں ہماری ظاہر کی ہیں۔ یہ دیکھیں بڑی ایک سینسیٹیو موضوعات ہے، سینسیٹیو، بہت حساس کسی بھی حساسیت، یہ حساس ایسے ہیں کہ اگر اس کو آپ نے پرکھا نہیں، دیکھا نہیں، پرکھا نہیں، سمجھا نہیں تو آپ گئے کام سے، آپ نقصان میں چلے جائیں گے۔ یہ توحید اور ایمان باللہ جو ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر آپ قائل ہو گئے تو آپ کو جنت میں پہنچا دے گی، لیکن اگر آپ توحید کے قائل نہ ہوئے اور آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف نہ کیا تو آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ یہ بات میں کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جذبات میں لگا ہوا ہوں یا کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ عِندَ رَبِّهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عَلَىٰ رَبِّهِ، اس کا حساب آپ سے پھر اللہ تعالیٰ بہت برا حساب لے گا۔
ہمارے پاس تو اپنے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا تو کوئی جواز ہے نہیں، اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارا مقصود دنیا ہے، ہمیں محبوب دنیا ہے، ہمارا مطلوب دنیا ہے، اس کا آپ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ آپ کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ بس دنیا کی کمائی کے چکر میں پڑ کے آپ اللہ کو، آخرت کو، سب چیزوں کو بلا دیں، اس لیے بنایا آپ کو؟ نہیں، آپ کو تو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ نے ہاتھوں سے آپ کو کی صورت گری کی ہے۔ خلقت بیدی والذی یصورکم فی الارحام، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ماں کے رحم میں، سبحان اللہ، اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں میں اپنی روح پھونک دوں۔ آپ تو امر ربی ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ ربی، سبحان اللہ، بڑی قیمتی چیز ہے آپ کے اندر، آپ نے سب کو پائمال کر دیا ہے، ساری تخلیق کو آپ نے رب کی پائمال کر دیا ہے۔ اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو، ہم اللہ کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے قائل نہیں ہیں ٹوٹلی۔ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ آپ کا رواج ہے، آپ پیدائشی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے ماں باپ بے سوچے سمجھے مسلمان تھے، بے سوچے سمجھے، انہوں نے بھی نماز کا مقصد ان کو پتہ تھا نہ آپ کو پتہ ہے، بس آپ کو نماز کا عادی بنا دیا، بس وہ عادت کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ 1 کروڑ نمازیوں میں شاید ہی کوئی جانتا ہو نماز کی حقیقت کو، ہم نماز کی حقیقت سے غافل ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے، ہلاکت ہے، ویل، دوزخ کا ایسا گھڑا جس سے روز 70 مرتبہ دوزخ پناہ مانگتی ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ نمازیوں کے لیے، جو بے مقصد نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ ساہون کو پتہ ہی نہیں ہے نماز ہے کیا چیز۔ آپ دیکھ لیں آج ہماری نمازوں کی کیا حقیقت ہے۔ مومن کی نماز تو کوئی تحفہ ہے، اللہ کا یہ معراج کا تحفہ ہے۔ یہ تو کوئی چیز ہے نماز، اس کی کوئی حقیقت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ تو رب سے باتیں ہیں، رب سے ملاقات ہے، رب سے باتیں ہیں، رب سے وعدہ وعید ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام دن کے آخر میں آپ دعائے قنوت پڑھنا آپ پہ، یعنی وتر کی نماز واجب ہے، اس میں آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور سارا تفصیلاً ہر نماز کی ہر رکعت میں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم، یہ مرکزی مضمون ہے۔ لیکن جو آپ سورہ وہ پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت، وہ تو ساری کی ساری ایک پورے طریقے سے دن بھر کے بعد جب آپ دعائے یہ صلاۃ وتر پڑھتے ہیں تو اس میں سارا آپ اللہ تعالیٰ سے تمام جو آپ کا وعدہ وعید ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار الملحق۔ ساری آپ پوری زندگی کی رویداد اور وعدہ وعید اس دعائے قنوت میں اللہ تعالیٰ سے ریپیٹلی کہتے ہیں، ہر روز کہتے ہیں۔ ابھی میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک مذاق ہے۔ اب یہ دعائے قنوت ہے، یہ سارا ٹھٹا اور مذاق ہم کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ مذاق۔
اور ٹھٹا اللہ تعالیٰ سے. جو کہہ رہے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک. کوئی بات اس دعائے قنوت میں آپ سے کہہ دوں جو آپ کہہ رہے ہیں زبان سے، اس میں ایک بات بھی آپ نہیں کرتے. یہ کیا سارے دین کو ہم جھٹلاتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے اس شخص کو جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ آج کا مسلمان ہے. ہمارا دین تو اسلام تو نہیں ہے، دین کم از کم بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ہماری مرضی ہے، ہم جو مرضی آئے کی کریں گے. اللہ سے پوچھ کے تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے. قرآن کو جس طریقے سے آپ نے فراموش کر دیا ہے، اسے آپ کتاب ہدایت نہیں کتاب تلاوت سمجھتے ہیں. بس اینڈ دیٹس آل، بات ختم ہوگی. تو دیکھیں ہم نے سوچنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. جو دیکھیں پیغمبر قابل واجب الاتباع ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو. ملت ابراہیم کیا تھی وہ بیان ہو رہی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے مشرکوں میں سے نہیں. تو دیکھیں یہ ساری غلط فہمی ہے. اصل میں ہم غلط فہمی میں پڑے میں بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم نفس کے بندے ہیں، ہم شیطان کے بندے ہیں. شیطان ہمارا ساتھی ہے، وہ ہمیں راہ ہدایت سے روکتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ ہدایت پر ہیں. چلیں آپ مجھے بتا دیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ راہ ہدایت پہ ہیں؟ جی اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہیں، راہ ہدایت پہ. گمراہی کے راستے پہ تو ہندو ہیں اور کافر ہیں اور مشرک ہیں. ہم ماشاءاللہ امتی ہیں. نعت بھی بنایا ہے نا آپ نے، امتی ہوں امتی ہوں امتی ہوں. یہ سارے آپ کے خواب و خیال ہے. جو کچھ بھی ہے آپ کا خواب و خیال ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے نہ تو اسلام کی دعوت کو سمجھا ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. محمد رسول اللہ کی جو دعوت ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دعوت ہے کیا. سنجیدہ طور پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سنجیدہ طور پہ، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہمارے لیے ہے کیا. وہ کیا ہے؟ ان کا میسج کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ بس آنکھیں بند کر کے بس کچھ کیے جا رہے ہیں. نمازیں شروع کر دی ہیں، روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں. بھئی پہلے کلمہ تو پڑھو، اللہ کی توحید کا اقرار تو کرو، اللہ کو منزل تو بناؤ، دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو، آخرت کو دنیا پر ترجیح دو، اللہ کے لیے زندگی گزارو. ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم یکسو ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں تو اللہ کی بندگی میں یکسو ہوں، میرا رخ تو اللہ کی طرف ہے اور میں یکسو ہوں، میں دو منہ والا نہیں ہوں. دیکھیں ہم بھی دو منہ والے نہیں ہیں، ہم یکسو ہیں، یکسو. مشرک تو پھر بھی، یا منافق جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. منافق کی اللہ تعالیٰ قرآن میں حالت بیان کرتا ہے کہ یہ تذبذب میں ہے، شک میں ہے، نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر ہیں، نہ پورا ادھر یقین ہے نہ پورا. لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم بالکل تذبذب میں نہیں ہیں، ہم شک میں نہیں ہیں. ہمارا یقین ہے کہ دنیا ہی میری منزل ہے، میں نے دنیا کے لیے زندگی کو، یہ ہمارا
ہر اکثریتی مسلمانوں کا یہی فیصلہ ہے کہ میرا رخ خالص دنیا کی طرف ہوگا، دنیا ہی میرا مقصود ہے، دنیا ہی میرا محبوب ہے۔ آخرت کے بارے میں ہمارا شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ آخرت نو، دوبارہ زندگی نو، جنت نو، دوزخ نو، یقین ہے ہمارا، تذبذب نہیں ہے۔ منافق کا تذبذب ہوتا ہے، لا الہ الا لا الہ الا مذبذبین بین ذالک، لیکن ہم تذبذب نہیں، ہم یکسو ہیں، بس دنیا اور دنیا، اور مجال ہے کہ اس یقین سے ہمیں کوئی متزلزل کر دے۔ اب میں تقریباً برسوں ہو گئے، کئی دہائیاں بیت گئی ہیں، لیکن کسی شخص کو مطلب یہ ہے کہ مجال ہے کہ کوئی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو کہ توحید کا کوئی قائل ہو جائے کہ ہاں اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے، جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور یکسو ہونا چاہیے اللہ کی طرف۔ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ خیر وہ چھوڑ دیں، میں تو اپنا دکھڑا نہیں سنا رہا آپ کو، لیکن میں آپ کو قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے قرآن سے بالکل ہی منہ موڑ لیا ہے۔ آپ کا رخ قرآن کی طرف نہیں ہے، ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ آپ دیکھ لیں، اور یہ عام بس معمولات ہیں۔ ایک خاتون یا مرد نماز پڑھ رہے، مرد نے داڑھی چھوڑ دیا، خاتون نے شرعی پردہ کر لیا ہے، اور بس اسی طریقے سے وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں بنا سوچے سمجھے، بنا اسلام قبول کیے، بنا اسلام کو سمجھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں، کروڑوں نمازی ہیں، میں قائل ہوں اس بات کا، کروڑوں روزے دار ہیں، لاکھوں حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن کسی چیز کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ ہماری جو یہ جن کو ہم عبادات کہتے ہیں، جو عبادات ہم نے محدود کر لیے نا، کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی چیز کے اثرات اس معاشرے پر مرتب ہی نہیں ہو رہے، بلکہ الٹے نتائج آ رہے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز جو ہے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آج معاشرے میں برائی اور بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، برائی سے روکنے والا کوئی نہیں ہے، اچھائی کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا ہمارا۔ قصے کہانیاں سناتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں، اکثر جو دین کے بارے میں بیان کرتے ہیں ان کی بنیاد قصے کہانیاں ہوتی ہیں، یا جس میں عوام دلچسپی لے، جن باتوں میں عوام دلچسپی لے۔ ایک خطیب صاحب ہیں، وہ کبھی ہنساتے ہیں، خود بھی ہنستے رہتے ہیں، کبھی رلاتے ہیں، تو اس طرح تو لوگ نہیں روتے جو ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کی آنکھوں سے وہ پانی آ رہا ہوتا ہے، لیکن خود وہ بری طرح رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا، آپ کو اپنا رخ پھیرنا ہے اللہ کی طرف۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا ما انا من المشرکین۔ آپ اگر حنیف نہیں ہیں تو آپ مشرک ہیں، اگر آپ حنیف ہیں تو آپ مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ حنیف کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے، طرف تماشا۔ حنیف کا مطلب تو ہم نہیں جانتے، ہم کسی چیز کا مطلب نہیں جانتے، دین کی کسی اصطلاح کا صحیح مفہوم ہمیں نہیں معلوم، نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ غور کریں نا۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ سنا دیں، انی وجہت وجہی للذی،
میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف فطر السماوات والارض حنیفاً، جس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو اور زمین، اور میں یکسو ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔